بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ کبوتر کس قدر باعث برکت پرندہ ہے اور اس نے اسلامی تاریخ کے اندر کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبوتر پالنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا تھا، اور حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کبوتر کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور کبوتر کو کس پیغمبر کی دعا ہے کہ آج تک لوگ اس سے محبت کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے، اور میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کبوتر نے کون سا عمل کیا تھا، اور ہجرت مدینہ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کبوتر نے کیا معاملہ کیا تھا، اور کبوتر کا شرعی حکم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کبوتر کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور اگر کوئی شخص کبوتر کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے کبوتر کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ پیارے دوستو، واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایسا دردناک اور دکھ بھرا واقعہ ہے کہ جب جب اس کو بیان کیا جاتا ہے تب تب اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنے والے ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواز رسول حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول کو شہید کر دیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو قید کر کے یزید مولون کی فوج اپنے ساتھ کوفے لے گئی، اور کربلا کے شہیدوں کو بے گور و کفن وہیں میدان میں چھوڑ دیا گیا، تو شام کے وقت وہاں سے ایک سفید کبوتر گزر رہا تھا۔ چنانچہ جب اس نے نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک تنہا پڑا ہوا ہے، تو وہ آسمان سے زمین پر نیچے اتر آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ کر وہ چیخنے لگا اور رونے لگا، اور تمام پرندوں سے کہنے لگا کہ آج قیامت برپا ہو گئی۔ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس شام کو خون کی بارش بھی ہوئی تھی، اور اس دن آسمان بھی خون کے آنسو رویا تھا۔ بہرحال ناظرین محترم، پھر کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں لت پت ہو کر مدینہ منورہ کی جانب اڑ گیا، اور وہاں پر جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گنبد خضرا کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ چنانچہ اہل مدینہ کبوتر کو اس طرح دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے، لیکن جب بعد میں اہل مدینہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دینے کے لیے آیا تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی سفید کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں، اور اسی وجہ سے کبوتروں کا گھر میں پالنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے باہر ایک گاؤں میں ایک سیام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن اچانک اس کو کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ تمام رشتہ دار اور تمام اہل محلہ اس سے نفرت کرنے لگے۔ چنانچہ وہ یہودی اہل محلہ سے تنگ آ کر اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کر چلا گیا۔ چنانچہ وہ ہر روز باہر کام پر جاتا اور شام کو جنگل کے اندر اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا، لیکن ایک دن وہ اس قدر اپنے کام میں مشغول ہوا کہ اس کو شام کے وقت اپنی بیٹی کے پاس واپس آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ ادھر بیٹی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے والد اس کے پاس نہیں آیا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو گھسٹتی ہوئی باہر لے آئی، اور باہر آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہیں اس درخت کے پاس ایک کبوتر آ کر بیٹھ گیا اور دردناک آواز سے چلانے لگا۔ چنانچہ وہ لڑکی اس پرندے کی دردناک آواز سن کر اس درخت کے پاس اپنے آپ کو گھسٹتے ہوئے لے گئی، اور اپنے سر کو اٹھا کر اس کبوتر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ وہ اندھی تھی، اپاہج تھی، اور اس کو کوڑھ کا مرض لاحق تھا۔ اتنے میں اس کبوتر سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور اس کی دائیں آنکھ میں آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کی دائیں آنکھ روشن ہو گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور قطرہ ٹپکا اور اس کی بائیں آنکھ میں آ کر گرا، جس کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو گئی،
اور وہ اس پرندے کو دیکھنے لگی کہ وہ پرندہ خون کے اندر لت پت ہے اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ چنانچہ پھر بعد میں اس کبوتر سے چند اور قطرے ٹپکے اور اس لڑکی کے جسم پر آ کر گرے، جس کی وجہ سے وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ پھر وہ اپنے باپ کی جانب چل دی۔ اتنے میں اس کا باپ بھی جنگل میں واپس آ رہا تھا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آیا اور اس سے بات چیت کرنے لگا، لیکن وہ اس لڑکی کو پہچان نہ سکا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اس جنگل میں کیا کرنے آئی ہو؟ یہاں پر میری ایک لڑکی تھی، کیا اس کے متعلق تم کو کچھ خبر ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ چنانچہ یہودی نے حیران ہو کر اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم کس طرح صحت یاب ہوئی؟ چنانچہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو تمام واقعہ بیان کیا اور اپنے باپ کو اس درخت کے پاس لے گئی جہاں پر وہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہودی نے کبوتر کی طرف دیکھا کہ کبوتر دردناک آواز نکال رہا ہے اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اس یہودی نے اس کبوتر کے متعلق تحقیق کی اور اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں لت پت ہو کر آیا تھا، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اس کی بیٹی کے جسم پر گرا تو اس کی بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ چنانچہ وہ یہودی کہنے لگا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے اور آپ کے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے اندر یہ برکت نہ ہوتی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیٹی اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پیارے دوستو، کبوتر کا گھر میں پالنا باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے تنہائی کی شکایت کی، پس آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، جب وہ بولا کرے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے وحشت کی شکایت کی، بس آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبوتر کا جوڑا پال لو، کیونکہ ان سے انس بھی ہوگا، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور یہ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کریں گے۔ یا ایک مرغا پال لو، کیونکہ اس سے بھی دل بہلے گا، اور مرغ اپنی آواز سے تجھے نماز کے لیے بیدار کرے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرکینچ کبوتر اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ وہ جنات کے اثر سے تمہارے بچوں کو محفوظ رکھے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی کہ میری زیارت کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں جو تجھ سے ایسی محبت رکھیں گے جیسا کہ کبوتروں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور امام وہب بن منبع قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور تیرا رب جسے چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے منتخب کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوپایوں میں سے بکری اور پرندوں میں سے کبوتر کو اختیار کیا ہے۔ یہی وہ کبوتر ہے کہ جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت مشرکین مکہ سے حفاظت کی تھی، کہ جب ہجرت مدینہ کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار ثور کے منہ پر جالا تن دیا، اور جنگلی کبوتر کا ایک جوڑا آیا اور غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اور انہوں نے وہاں پر انڈے دے دیے۔ جب مشرکین مکہ نے غار کے منہ پر یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اس غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشرکین مکہ سے حفاظت فرمائی تھی۔ اور اللہ عز و جل نے اس کبوتر کے جوڑے پر یہ انعام کیا کہ آج تک بیت اللہ شریف کے اندر تمام کبوتر اسی غار ثور کے جوڑے کی نسل سے ہیں۔ اور ابن وہب فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن کبوتروں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر سایہ کر لیا تھا، بس آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتا ہے، اہل بیت اطہار کو اپنا دوست رکھتا ہے اور صاحب خانہ کو دعا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو
چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے۔ اسی وجہ سے کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا پیار کبوتر پر آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، اور جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور یہ کبوتر ہی وہ خوش قسمت پرندہ ہے کہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب طوفان تھما تو کشتی سے اڑایا کہ دیکھ رہا کہ کہاں پر زمین خشک ہے اور طوفان کی کیا صورتحال ہے۔ چنانچہ جب یہ کبوتر واپس آیا تو اس کے پنجوں کے اندر نم مٹی کے اثرات تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب طوفان تھم چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے خوش ہو کر کبوتر کو دعا دی تھی۔ اسی وجہ سے آج تک لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اور یہ لوگوں سے مانوس رہتا ہے۔ اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبوتر کے پاس جڑنے میں بھی خیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ تب جڑتے ہیں جب شیطان بھاگتے ہیں۔ اور کبوتر کا شرعی حکم یہ ہے کہ کبوتر حلال ہے، خواہ وہ جنگلی ہوں یا گھروں کے اندر پالتو کبوتر ہوں، تمام کے تمام کبوتر حلال ہیں۔ اور کبوتر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات رکھی ہیں۔ چنانچہ آئینین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اعضاء شل ہو جائیں یا لقوہ فالج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کا کبوتروں کے قریب رہنا فائدہ مند ہے۔ نیز ایسے شخص کے لیے کبوتر کا خون اور گوشت بھی مفید ہے۔ کبوتر کا گرم خون آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنا آنکھوں میں پائے جانے والے زخموں اور دھندلے کو دور کرتا ہے۔ کبوتر کا خون نکسیر کو بند کر دیتا ہے۔ نیز کبوتر کے خون کو زیتون کے تیل میں ملا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ اور کبوتر کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں کبوتر کو دیکھنا امین، قاصد، سچے دوست اور باوفا محبوب کی طرف اشارہ ہے۔ نیز خواب میں کبوتر کی تعبیر بعض اوقات نوحہ سے بھی دی جاتی ہے، اور بعض اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی عربی نسل بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہش مند نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے دی جائے گی۔ اور بسا اوقات خواب میں کبوتر کا دیکھنا کھیل کود، مسرت اور دشمن پر غلبہ کی علامت ہوتا ہے۔ نیز بعض اوقات اس سے مراد پاک دامن، رازدار اور بچوں پر مہربان بیوی ہوتی ہے، اور کبھی اس سے مراد عورت یا ایسا کثیر نسل مرد مراد ہوتا ہے جو کہ اہل بیت پر مہربان ہو۔ الغرض دوستو، کبوتر کو گھر میں رکھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جانداروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔